ہم لوگ فضول گفتگو میں، غیبت کرنے اور سننے میں، تجسس میں، ان کی اور ان کی باتوں کے جمع کرنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ وقت ضائع کرنے کا انٹرنیشنل آلہ ایجاد ہوا ہے، جس کو موبائل شریف کہتے ہیں، بلکہ ڈبل شریف۔ ساری چیزیں تو ایک ہی مرتبہ میں شریف ہوتی ہیں، موبائل ڈبل شریف ہے۔ کیا عام، کیا خاص، کیا علم والے، کیا بے علم، موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں۔ کتنا وقت برباد ہوتا ہے، خام موبائل استعمال کرتے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں مگر استعمال کریں گے۔ ہر 10 منٹ کے بعد ہم کو موبائل کی یاد آتی ہے۔ بعض تو ایسے بیچارے خوش نصیب ہیں کہ 24 گھنٹے ان کو موبائل بھولتا ہی نہیں، استحضار حاصل ہے ان کو موبائل کا، ہر وقت یاد ہے۔ اس کی وجہ سے حقوق ضائع ہوتے ہیں، عبادتیں برباد ہوتی ہیں، معمولات نہیں پورے ہوتے، اوراد و اذکار کی پابندی انسان نہیں کرتا۔ اور موبائل کے زیادہ استعمال کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، عبادت میں من نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں وحشت ہوتی ہے، تو میرے بھائی آپ کا دل جب موبائل میں اٹکا رہے گا تو اللہ کی طرف کیسے آپ کا دل مائل ہوگا؟ موبائل کا تو سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو توڑ کر عبداللہ سے تعلق کو جوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خالق سے تعلق ٹوٹے گا اور مخلوق سے تعلق جڑ جائے گا۔ بقدر ضرورت استعمال کریں موبائل، اور جس شخص کو اس بات پر قابو نہ ہو کہ وہ موبائل کا غیر ضروری استعمال نہیں کرے گا، اس شخص کو موبائل استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ ہے کہ میں اپنے اوپر اتنا قابو یافتہ نہیں ہوں کہ موبائل کے نقصانات سے، اس کی مضرتوں سے بچ سکوں گا، تو ایسے شخص کو موبائل استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عجیب صورتحال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ موبائل فائدے کے لیے ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو موبائل فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ فائدے بہت تھوڑے ہیں، نقصان بہت زیادہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے مضرت کا حصہ، نقصان کا حصہ، گناہ کا حصہ بڑھا ہوا ہے اس کے نفع اور فائدے کے حصے سے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن میں یہ لفظ کہا گیا، اسمہما اکبر من نفعہما۔ یہی چیز موبائل کے بارے میں، فائدے تھوڑے ہیں، نقصان زیادہ ہیں۔ تھوڑے فائدوں کے لیے انسان استعمال کرتا ہے اور زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، زیادہ اوقات برباد کرتا ہے، بے حیائی کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے شرمی کی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے،
وہ حقوق کے سلسلے میں بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ بچے منتظر ہیں کہ ہمارے والد ہم سے بات چیت کریں، بیوی منتظر ہے کہ شوہر ہم سے گفتگو کرے، ہمارا دکھ درد سنے، ہماری پریشانی کو سنے، کچھ محبت کے میٹھے بول بولے۔ لیکن وہ جناب ہیں کہ موبائل شریف، انی وجہت وجہی للذی، کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے موبائل شریف کی طرف موڑ لیا، بس اسی میں مشغول اور ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں، ذکر اذکار کا ہوش نہیں، عبادتوں کا ہوش نہیں، معمولات کی پابندی نہیں، نہ وقت پر سو رہے ہیں، نہ وقت پر جاگ رہے ہیں، نہ وقت پر کھا رہے ہیں، نہ وقت پر سو رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کو وقت دے رہے ہیں، نہ اپنی بیوی کو وقت دے رہے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ سارا وقت جو ماں باپ کا تھا، بیوی بچوں کا تھا، پڑوسیوں کا تھا، ساتھیوں کا تھا، وہ سب وقف ہو گیا موبائل کے لیے، اور ان سارے اوقات کو موبائل نے نگل لیا۔ اب انسان محسوس نہیں کر رہا ہے کہ وہ رشتوں میں، تعلقات میں، احباب کے حقوق میں، گھر والوں کے حقوق میں کتنی کوتاہی برت رہا ہے، اور اس کا صرف اور صرف ایک سبب ہے، وہ ہے موبائل کا غلط استعمال۔ اس لیے وقت کے صحیح استعمال کی عادت ڈالیے۔ بہترین استعمال وقت کا ہونا چاہیے۔ وقت پر انسان کھائے، وقت پر انسان نماز پڑھے، وقت پر انسان تلاوت کرے، وقت پر انسان سو جائے۔ سونا بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا۔ مسلمانوں کے ہاں جتنا نظام زندگی کو خوشگوار بنانے کا ہے سب بے ترتیب ہے۔ نہ وقت پر سوئیں گے، نہ وقت پر جاگیں گے، نہ وقت پر کھائیں گے، نہ کھانے میں